اور نبی رحمت علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح سے حرام کر دی گئی ہیں جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے، آج یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور شہر مکہ جس طرح حرمت والا ہے، اس طرح سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری جانیں، عزتیں اور اموال ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والی ہیں اور اس طرح حرام کر دی گئی ہیں۔ مالک کونین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مومن مسلمان کے خون کی یہ قدر و قیمت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانب پوری دنیا ہے، ساری دنیا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، زوال پذیر ہو جائے، ختم ہو جائے پوری دنیا، اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی ایک مومن مسلمان کے خون کی قیمت ہے۔ ایک مومن مسلمان کے قتل سے دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے تو ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ایک مسلمان ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اسی حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد کفر کی جانب نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ کفر کے متماثل اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک قتل ناحق کسی مومن مسلمان کا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور آج اس دور کے اندر آپ دیکھیں قتل کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کتنے روزانہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگ اٹھاتے ہیں اسلحہ اور قتل کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں مددگار ثابت ہو رہا ہے بدقسمتی سے ہمارا ملک پاکستان کا یہ لولا لنگڑا قانون جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، اور کتنے کتنے قاتل جو ہیں وہ قتل کرنے والے وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ کمزور انصاف کا نظام ہوتا ہے اور پھر وہ نکل آتے ہیں۔ میں خود ناموس رسالت ختم نبوت کے سلسلہ میں جیل میں الحمدللہ 20-21 دن مجھے رہنا نصیب ہوا ہے، تو میں نے جیل کی فضا کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہاں بھی 302 کا جو مجرم ہے، قتل کا مجرم، ہیرو سمجھا جاتا ہے بھائی، وہ جیل میں بھی چھاتی پھلا کے پھرتا ہے، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہے میں کوئی کارنامے سر انجام دے کے آیا ہوں، جو فخر سے کہتا ہے 302 کیتا ہے جی، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ ایک کلمہ گو کا قتل کرنا، ایک مومن مسلمان کا قتل کرنا پوری دنیا کے تباہ ہو جانے سے بھی زیادہ معیوب ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور بھاری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک غزوہ، ایک جہاد کے موقع پر ایک جنگ کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسلمان قتل ہو گیا، اور مسلمان بھی اس طرح کہ وہ کافر تھا، لڑ رہا تھا، اس نے بہت سارے صحابہ کو شہید بھی کر دیا، بہت ساروں کو زخمی بھی کر دیا۔ حضرت اسامہ کے نرغے میں آ گیا، تلوار گر پڑی اس کے ہاتھ سے۔ اب جب نہتا ہو گیا، تلوار گر پڑی، تو اس نے بچنے کا جب اور کوئی ذریعہ نہیں رہا تو اس نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، ایک دم فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن حضرت اسامہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جان بچانے کے لیے مکر کر رہا ہے، یہ اس نے ہیلا اور بہانہ اختیار کیا ہے، یہ بچنا چاہتا ہے، اس لیے ایمان اس نے قبول نہیں کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چلائی اور اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا۔ جنگ میں فتح ہوئی، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جب احوال جنگ بیان کیا گیا تو درمیان میں یہ واقعہ بھی آیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا کیا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسامہ یہ کلمہ گو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ اس نے اتنے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اتنوں کو زخمی بھی کیا تھا، وہ لڑ رہا تھا، وہ نہتا ہو گیا، اس کو بچنے کے لیے اور کوئی تدبیر نہیں سوچی تو اس نے ایک چال چلی ہے، وہ ہیلا کر رہا تھا، اس نے بہانہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، وہ جان بچانا چاہتا، وہ بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ مسلمان کب تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسامہ یہ بتاؤ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ دل سے کلمہ پڑھا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ 3 مرتبہ میرے کریم آقا نے فرمایا اسامہ یہ بتاؤ اگر کل وہ بندہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لے کر اگر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا تو یہ بتاؤ پھر تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا مجھ سے اتنا بڑا کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، میں اتنی بڑی کوئی خطا اور غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہونے لگی کہ کاش میں نے آج سے پہلے کلمہ پڑھا ہی نہ ہوتا، میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، آج ایمان قبول کیا ہوتا، تاکہ حالت ایمان میں مجھ سے اتنا بڑا غلطی خطا اور اتنا بڑا جرم سرزد نہ ہوا ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے
اچھی خالصتاً اچھی نیت کے ساتھ حضرت اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اسی لمحے کیا تھا، اگرچہ جان بچانے کے لیے ہی کیا ہو، آپ کے گمان میں یہی تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اتنی سختی اس پر فرمائی کہ ساری زندگی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس خطا پہ پچھتاوا رہا۔ میدان معاشر میں نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو مقدمہ پیش ہوگا اور جس جرم کا اور جس حق کا حساب سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگا وہ قتل ناحق ہے۔ ناحق قتل کیا گیا ہے، اس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اور صاحب قتل کرنا کسی مومن کو، مسلمان کو، کلمہ گو کو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، خبردار تم میں سے کوئی شخص ہتھیار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی جانب اشارہ بھی نہ کرے، مذاق میں بھی ہتھیار اس کی جانب نہ بڑھائے، اٹھائے نہیں، اشارہ نہیں کرے، کیونکہ شیطان تمہارے ہاتھ کو کہیں ڈگمگا نہ دے، وہ ہتھیار چل جائے، وہ قتل ہو گیا تو تمہارے لیے جہنم میں پہنچنے، جہنم کے گڑھے میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ نبی رحمت علیہ السلام